السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار سيد الابرار۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اکرام کی ولایت کے فیضان سے مقصد حیات کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ لیکن دین سیریز میں جو پہلا لیکچر تھا تو اس میں مقصد حیات کے بارے میں آپ تعلیمات حاصل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب ان تعلیمات سے واقف ہیں، لیکن ہم آج ان تعلیمات کو دہرائیں گے تاکہ آپ کے ذریعے سے میرے بھی ایمان کی تجدید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات میں تمام مخلوق کو کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا، یعنی تمام مخلوق کسی مقصد کے تحت کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس کو حکم دیا کہ وہ گردش کریں سورج کی طرح۔ تو زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب سے وہ تخلیق میں آئی ہے تب سے لے کے آج تک اللہ کے حکم پہ اپنے مقصد پہ کام کر رہی ہے۔ اگر زمین فرض کریں کسی وجہ سے اپنے حکم میں کوتاہی کرے تو دن رات کا آنا جانا اوپر نیچے ہو جائے گا، موسموں کا آنا جانا اوپر نیچے ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ زمین مسلسل طور پہ اللہ کے حکم پہ اپنے مقصد پہ کام کر رہی ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر مخلوق اپنے مقصد پہ کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو بھی کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے نہیں پیدا فرمایا جنوں اور انسانوں کو مگر ہماری عبادت کے لیے۔ تو ہم کو پتہ چلا کہ ہماری تخلیق کا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ بڑی ہی معروف اور مشہور آیت ہے قرآن کی، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ عبادت تو فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اللہ نے توفیق دی تو نوافل وغیرہ، خیر و صدقہ، ذکر و اذکار، یہی ہر کسی کے ذہن میں نارملی یہی بات آتی ہے۔ لیکن اگر ہم 24 گھنٹے میں 5 وقت کی اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی کے ہارڈلی مطلب 3 گھنٹے لگیں گے 5 وقت کی نماز کے لیے اور بچ جائیں گے 21-22 گھنٹے، تو اگر ہم صرف 2 گھنٹے اللہ کی عبادت کریں 24 گھنٹے میں اور باقی کے اوقات میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو حقیقت میں یہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے نماز پڑھ کے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نوکری کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر عبادت کو نوکری کیوں کر رہے ہیں آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سال میں رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں 1 مہینے کے، اگر ہم 1 مہینہ روزے رکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور باقی کے مہینوں میں اپنے جسم کو اپنی مرضی کے حساب سے گزار رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو ہم نے 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھ کے اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی نوکری کی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ لے، اسی طرح حج کا معاملہ، اللہ نے توفیق دی، استطاعت دیا، آپ نے حج کیا اور حج کے بعد کی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، تو آپ نے حج کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ کی نوکری کی ہے۔ ہمارا اور ہمارے رب کا رشتہ امپلائر امپلائی کا نہیں ہے، ہم کو اللہ کی نوکری نہیں کرنا ہے، اور یہ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت لفظ آیا ہے عبد جو ہے نا، عبد سے آیا ہے، عبد مانا غلام، غلام کو کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ ہم اللہ کی نوکری نہیں کرتے۔ نوکری کیا ہوتی ہے؟ چند گھنٹوں میں کچھ کام کر دیا اور فارغ ہو گئے، اس کو بولتے ہیں نوکری۔ ہم نوکر نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، نہ کہ نوکری کے لیے پیدا فرمایا۔ امام تیمیہ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام ہے حافظ ابن قیم، آپ فرماتے ہیں عبادت جو ہے وہ 2 چیزوں کے جڑنے سے بنتی ہے۔ کوئی عمل جو 2 چیزوں کے جڑنے سے ملے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ پہلا عمل ہے غلامی، حد درجہ غلامی۔ تو عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حد درجہ غلامی کریں، یعنی ہمہ وقت اللہ کے مطیع رہیں، اللہ کے تابع رہیں، اللہ کے حکم کے پابند رہیں۔
جیسا زمین اپنی تخلیق سے لے کے آج تک اللہ کی حکم کی پابند ہے، یعنی وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اللہ کے مقصد میں، اللہ ہم کو جس مقصد کے لیے بھیجا اس میں لگے رہیں، تبھی جا کے ہم اس آیت کا حق ادا کر سکیں کہ اللہ لیعبدون۔ تو پتہ کیا چلا کہ عبادت دو چیزوں کے ملنے سے بنتی ہے۔ تو پہلا کیا تھا؟ غلامی۔ تو آج کل کے دور میں تو غلامی کا رواج نہیں ہے، لیکن ہم پیچھے زمانے میں جاتے ہیں اور غلام کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں اور آقا کو اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ رکھتے ہیں، تاکہ ہماری سمجھ میں آئے اللہ تو آقا سے بہت بلند ترین ہے، عظیم ترین ہے، لیکن ہم ایک سمجھنے کے لیے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ غلام کی حیثیت کیا ہوتی تھی؟ غلام کی حیثیت یہ ہوتی تھی کہ وہ 24 گھنٹے اپنے آقا کی خدمت میں رہتا تھا، نوکر کی طرح نہیں کہ 8 گھنٹے رہا، جیسا کہ ہم 8 گھنٹے نوکری کرے، گھر آ گئے، رات میں ارجنٹ کام ہے تو آپ کا باس یہ نہیں بول سکتا آپ کو کہ فوراً آدھی رات کو 2 بجے رات کو آفس کو اور یہ کام ہے، کیونکہ آپ 8 گھنٹے اپنی جاب سے فارغ ہو گئے، ذمہ داری نبھا دی۔ لیکن غلام کا کیا ہے؟ مالک کبھی بھی بلا سکتا ہے، 24 گھنٹے اس کو اپنے مالک کی، آقا کی خدمت میں رہنا ہے اس کو، حتیٰ کہ اس کی زندگی، اس کی موت بھی اس کے آقا کے لیے ہے۔ دیکھیں نا، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ ہنسی مذاق کے لیے اپنے غلاموں کو بازار میں لا کے ستایا کرتے تھے، بلکہ قتل کر دیتے تھے۔ ان کی حیثیت جانوروں کی طرح تھی، جیسا ایک بکری لائی آپ نے دعوت کے لیے، بکری گھر کے باہر باندھی، گھاس وغیرہ کھلایا، دوسرے دن دعوت میں بکری کو کھولا اور ذبح کر دیا، تو کوئی آ کے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے بکری کو کیوں ذبح کیا؟ آپ نے بکری پہ ظلم کیا؟ نہیں پوچھے گا، کیونکہ آپ کی ملک تھی، وہ آپ نے ذبح کر دی۔ غلام کی حیثیت بھی جانور کی طرح تھی، جب چاہے وہ ذبح کر دے، جب چاہے قتل کر دے، جب چاہے جو کام لے لے۔ تو پتہ چلا کہ غلام کی زندگی بھی اپنے آقا کے لیے ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پیارے الفاظ بیان فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوٹ فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری حیات اللہ کے لیے ہے۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے اور قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو ہر قربانی سے پہلے، جانور ذبح کرنے سے پہلے ہم آیت پڑھتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے غلامی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کہ اللہ میری موت، میری زندگی اور موت تیرے لیے ہے۔ تو ہماری بھی زندگی، ہماری بھی موت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، مطلب زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی غلامی میں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی نماز کے دوران اللہ کی غلامی میں ہے اور نماز کے بعد بھی اللہ کی غلامی میں ہے، تو ہم نے نماز پڑھ کے بھی عبادت کی اور نماز کے بعد بھی ہماری زندگی عبادت کی۔ اسی طرح ہم نے اگر اللہ کی غلامی میں روزے رکھے اور 11 مہینے بھی جسم کو اللہ کی غلامی میں استعمال کیا، تو ہم نے روزے رکھ کر بھی عبادت کی اور 11 مہینے بھی عبادت کی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اگر ہم نے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کیا غلامی میں اللہ کی، اور اس کے بعد اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے روکے رکھا، تو ہمارا مال 11 مہینے اللہ کی عبادت میں ہے۔ اسی طرح حج کا معاملہ بھی، زندگی میں ہم نے حج کیا، اس کے بعد بھی زندگی اللہ کی غلامی میں گزاری، تو ہمارا حج بھی عبادت، حج کے بعد والی زندگی بھی عبادت۔ تو اس سے پتہ چلا ہم کو اللہ کی نوکری نہیں کرنی، اللہ کی غلامی کرنی۔ ہمارا رشتہ ہمارے رب کے ساتھ عبد اور معبود کا ہے، ہمارا رشتہ امپلائر امپلائی کا نہیں ہے۔ اسی طرح جیسا ہم بولے کہ دو چیزوں کے عمل کے ملنے سے عبادت ہوتی ہے، ایک تو حد درجہ غلامی اور دوسرا حد درجہ محبت۔ جو ہم انسان، ایک غلام کسی انسان کی غلامی کر رہا ہے تو وہ تو مجبوری میں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں غلامی لکھی ہے تو غلامی کر رہا ہے، لیکن اپنے آقا سے محبت نہیں کرے گا کیونکہ مجبوری میں وہ غلامی کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے رب کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ غلامی کے ساتھ محبت کا بھی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے ملنے سے عبادت بنتی ہے۔ جیسا لئی صاحب نے اپنے پہلے لیکچر میں مختصرات میں کہا تھا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، تفسیر روح البیان میں، کہ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ اے میرے بندے، میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے پیدا فرمایا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ وہ اس آیت کے مطابق یہ بات جواب دی ماشاء اللہ سے، وہ کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو نے مجھے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ تو اپنے لیے کرتا ہے، وہ تو اپنے لیے کرتا ہے کہ تو جنت حاصل کرے اور دوزخ سے نجات پائے، تو میرے لیے کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، اللہ تو ہی فرما دے کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ تو اللہ نے فرمایا اے بندے، تو جو عبادت کرتا ہے وہ تیرے لیے ہے، وہ تیری جنت کے حصول کے لیے اور دوزخ سے نجات کے لیے، لیکن اس عبادت میں جو محبت ہے وہ میرے لیے ہے۔ تو پتہ چلا عبادت، غلامی یعنی کہ عبادت کرنا اور محبت کرنا، دونوں کا نام۔ تو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس کو اللہ کو معبود مانتے ہیں، ان کو جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔
لیکن جو اللہ کو اپنا مقصود بناتے ہیں ان کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی. جیسا لئی صاحب نے پچھلے بیان میں فرمایا کہ جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں رہنے کے بعد بھی بے چین رہیں گے. اللہ فرمایا اے میرے بندو تم جنت میں آ گئے ہو پھر بھی بے چین ہو, کیا وجہ ہے؟ وہ لوگ فرمائیں گے اللہ تو نے ایک وعدہ تو پورا فرما دیا, ہم کو جنت دے دی, لیکن تو نے اپنا دوسرا وعدہ ابھی تک پورا نہیں فرمایا جو تو اپنے دیدار کا وعدہ ہم سے کیا. تو وہ کون بندے رہیں گے؟ جنہوں نے جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی دنیا میں, ان کا مقصد اللہ تھا, مقصود اللہ تھا ان کا, تو اللہ نے ان کو دنیا میں معرفت اور قرب دیا اور جنت میں دیدار دے گا انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے, ہم آج ویکینڈ ہے, بہت سارے لوگ دنیا میں لگے مطلب ویکینڈ منا رہے ہیں, نیک بندے اللہ کے نیک بندے, لیکن اپنے حساب سے کام کریں, اور ہم بھی یہاں پر جمع ہیں. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت سے ان کو بھی جنت دے گا کیونکہ اللہ کے مومن بندے ہو. ہم بھی یہاں پر ہیں, اگر ہم اللہ کا کرم ہوا تو ہم گناہ گار بھی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے ہم بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو پتہ یہ چلا کہ اینڈ آف دا ڈے وہ بھی جنت میں گئے اور آپ بھی جنت میں گئے. تو فائدہ آپ کا یہاں پر بیٹھنے کا کیا ہو گیا ہے نا. آپ کوئی آیا ہے مطلب دبئی سے, کوئی جبل علی سے, کوئی ابو دھابی سے آیا ہے, 3 گھنٹے بیٹھے ہیں ہم, تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے. کوئی اور بھی بندہ مومن ہے جو محنت نہیں کر رہا وہ بھی جنت میں جائے گا. تو فائدہ کیا ہے آپ کا یہاں پر بیٹھنے کا؟ پتہ چلا آپ کے بیٹھنے کا مقصد جنت کا حصول نہیں, اللہ کی قربت, اللہ کی معرفت کا جو مزہ ہے اس کے تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھے. میں کسی کو تذلیل کرنے, کسی کا وہ کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ کو انکریج کرنے کے لیے کروں, کیونکہ فائدہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ فائدہ چاہتا ہے. تو آپ کا فائدہ کیا ہے یہاں پر آنے میں؟ تو آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ صرف جنت کے لیے جستجو نہیں کر رہے ہیں, آپ اللہ کی محبت کے لیے جستجو کر رہے ہیں. ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت رابعہ وسیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ عجیب کیفیت میں گھر کے باہر نکل گئی. آپ کے ایک ہاتھ میں آگ والی مشال تھی اور ایک ہاتھ میں پانی والا لوٹا تھا. لوگوں نے دریافت کیا کیا بات ہے, آپ عجیب کیفیت میں ایسی حالت میں, ایک ہاتھ میں مشال ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا ہے, کیا کرنے جا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس مشال سے جنت کو آگ لگا دوں گی اور اس پانی کے لوٹے سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں گی, تاکہ لوگ اللہ کی عبادت جنت یا دوزخ کے لیے نہ کریں بلکہ اللہ کی محبت میں کریں. تو یہ معاملہ ہے, جو اللہ کو اپنا معبود بناتے ہیں ان کو جنت مل جاتی ہے, وہ بھی بہت اونچا درجہ ہے, لیکن جو اللہ کو معبود کے ساتھ مقصود بناتے ہیں ان کو دنیا میں اللہ کی قربت, اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں جنت میں انشاءاللہ اللہ کا دیدار بھی نصیب ہے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ کہا گیا ہے, سنا گیا, اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی, کسی کا دل دکھا تو معاف فرما. یا اللہ تیری رضا کے لیے کام کرنے والا بنا, یا اللہ خود نمائی سے, ریاکاری سے محفوظ فرما, تیری رضا کے لیے کام کرنے والا بنا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.